بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم یوٹیوب سامعین، اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور آباد رکھے۔ سامعین محترم، ہر مسلمان کے لیے دین کا کم از کم اتنا علم سیکھنا فرض ہے کہ جس کی روشنی میں وہ جہالت کی روش سے اپنے آپ کو بچا کر اپنی زندگی کو صحیح خطوط پر گامزن کر سکے، جس کے ذریعے وہ اپنے روزمرہ کی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزار سکے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ضروری مسائل اور وہ ضروری معاملات جو اس کی زندگی میں پیش آتے ہیں۔ سامعین محترم، میرا اشارہ علم حاصل کرنے اور اس کی فضیلت بیان کرنے اور راہ زندگی کو سنوارنے پر ہے۔ آج میں یہ چھوٹی سی کوشش آپ سب کی سماعت کی نظر کروں گی۔ میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور میری آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ سامعین، دین کا علم و فہم تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ جس کو یہ چیز ملی اس کو دین و دنیا دونوں چیزوں کی سعادت مل گئی کہ وہ اس سے اپنی پوری زندگی سنوارے گا، اور دوسرا بندگان خدا کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے گا اور اس کے ساتھ اپنی نیکیوں میں بھی اضافہ کرتا رہے گا۔ بے شک علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترات تک پہنچ جاتا ہے اور آخرت کے بلند رتبوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ علم کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پہلی وحی اتاری وہ سورہ فلق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں جن کا موضوع بھی علم ہی ہے۔ لہٰذا جہاں کہیں سے بھی دین کی کوئی بات سیکھنے کا موقع ملے اس کو غنیمت جاننا چاہیے، کیونکہ علم ایسا سمندر ہے جس کے کناروں کی کوئی حد نہیں۔ یہ علم ہی انبیاء علیہ السلام کا ورثہ ہے۔ بلا شبہ علم جنت کے راستوں کا نشان ہے۔ سبحان اللہ۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص تلاش علم میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کے راستے میں طلب علم کے لیے نکلنے والا واپسی تک اللہ پاک کے راستے میں ہے۔ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا پر ہے۔ بلا شبہ پاک اور اس کے فرشتے آسمانوں اور زمین کے رہنے والے لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ سرور کونین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 نفع بخش علم، نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت مانگتی ہے۔ پیارے آقا صلوات والسلام کا فرمان ہے، اللہ پاک اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اسے دوسروں تک پہنچائی۔ سبحان اللہ۔ آمین۔ علم کی کوئی حد نہیں، کیونکہ اسے حاصل کرتے ہوئے زندگی ختم ہو جاتی ہے، پھر بھی علم مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا علم عطا فرمایا اور یہ اللہ پاک کی بڑی نعمت اور کرم ہے۔ اللہ پاک کا انسان کو علم سکھانا انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے۔ انسانیت کو علم ملنے سے علم معرفت کا سورج انسان پر درخشاں ہو گیا، جس کے نور کی نہ کوئی حد ہے نہ وہ کبھی ختم ہونے والا ہے۔ حصول علم کی فضیلت پر بے پناہ ہے اور اس کی اصل بنیاد اللہ پاک کی کتاب قرآن پاک ہے، جس میں اللہ پاک نے
زندگی کے تمام حقائق کو واضح کر دیا ہے جس پر انسان عمل پیرا ہو کر صحیح زندگی گزار سکتا ہے جو ہدایت یافتہ ہوگی۔ یہ بات انسان کے لیے باعث رحمت ہے اور یہ سب کچھ انسان کو حقیقی علم ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو نیک اور صالح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری آخری سفر تک ہمیں علم کی دولت سے مالا مال فرمائے اور یہ تینوں اعمال صدقہ جاریہ، نفع بخش علم اور نیک اور صالح اولاد دنیا میں چھوڑ کر جانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ قیامت تک ہماری قبروں پر نور کی بارش برستی رہے۔ آمین ثم آمین۔